بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ پنجاب میں ایف آئی آر کو لے کے ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ عمران خان صاحب کی تگڑی پریس کانفرنس بالکل تیار ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب نے 2-3 جواب دینے۔ سب سے پہلے اپنے اس تقریر کے بعد جو انہوں نے شوکت خانم میں اپنے اوپر جان لیوا حملے کے اگلے روز کی تھی، پریس کانفرنس کی تھی، اس پہ آئی ایس پی آر کے رد عمل پہ عمران خان صاحب نے بھی ابھی خود رد عمل دینا ہے۔ کل عمر صاحب کی طرف سے، اسد عمر کی طرف سے رد عمل تو دیا گیا تھا، اس کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے اس ساری سچویشن کو جس طرح پولرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گولیاں 4 تھی، 3 تھی، 2 تھی، ان گولیوں سے کی بجائے تفتیش کی طرف جائے، پاکستان کے پرائم منسٹر کے اوپر حملہ ہوا اس کی طرف جائے، عمران خان صاحب نے وہ رد عمل تو آ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل شہباز شریف صاحب نے یہاں باقاعدہ طور پر آفر کر دیا جی فل کوٹ کمیشن بنانے کی، اس پہ عمران خان صاحب نے رد عمل دینا ہے۔ یہ چیز ڈیفینیٹلی ہم نے اس ولاگ کے اندر شیئر کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو رات گئی کی ہیں جس پہ صبح آج پیش رفت ہوئی، وہ آپ کو بتانا ہے۔ کل نا حافظ آباد میں ایک ورکرز کنونشن ہوا، میں نے وہ ویڈیو دیکھی، اس میں ایک ورکر بہت زیادہ چارج تھا، ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون کے بہت بڑے لیڈرز بیچ میں موجود تھے، کہا جا رہا ہے کہ خواجہ سعد رفیق موجود تھے، عطا تارڑ موجود تھے، سائرہ تارڑ موجود تھیں ادھر، یہ سابق وزراء ہیں، عطا تارڑ تو مشیر بھی ہیں پرائم منسٹر کے۔ تو وہ ان کی موجودگی میں نا اس شخص نے ریس پکڑ لی اور بڑا ورکر کنونشن تھا، اچھی خاصی تعداد موجود تھی، ہزاروں میں تعداد موجود تھی، ٹھیک ہے جی۔ میں اس کی گفتگو ادھر نہیں چلا سکتا، لیکن بہرحال اس نے یہ کہا کہ عمران خان کو اس نے دھمکیاں لگائیں اس شخص نے اسٹیج پہ ان کے موجودگی کے دوران، اور بڑی تسلی سے انہوں نے کہا میں عمران خان کہتا ہے کہ شہباز شریف میرے اوپر حملے میں ملوث ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں عمران خان کو خود فائر ماروں گا، وہ شخص واجب القتل ہے، یہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ ان کو صبح گرفتار کر لیا ہے، پنجاب کے اندر حافظ آباد ہے نا، اتنی بھی لوٹ نہیں پڑ گئی نا، اس کو گرفتار کر لیا جی۔ انہوں نے کہا میں اس کو خود گولی ماروں گا، یہ واجب القتل ہے، فائر ماروں گا۔ اس دوران نا کسی رہنما نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اس کا منہ بند کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ایک میسج آیا اس کے کان میں بولا گیا جس پر اس نے یہ ضرور بولا، ہاں اے جڑی میں فائر مارن والی گل کرے اے میری ذاتی رائے ہے، میری پارٹی دی رائے نہیں۔ حالانکہ اس وقت اس کو اتار دینا چاہیے تھا، لیکن بڑے لیڈرز، مین اسٹریم لیڈرز ہیں، یہ چھوٹے لیڈر تو نہیں ہیں، خواجہ سعد رفیق ہو گئے اور عطا تارڑ ہو گئے اور سائرہ تارڑ ہو گئی، چھوٹے لیڈر تو نہیں ہیں نا، نون لیگ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا یہ لوگ۔ اچھا اس کی موجود کسی نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، پھر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل گئے جی، ویڈیو سرکولیٹ ہو گئی تھی، جب ویڈیو سرکولیٹ ہوئی رات کو پولیس نے پھر صبح صاحب کو گرفتار کر لیا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اب ان 2 افراد کے اوپر، عطا تارڑ اور سائرہ تارڑ کے اوپر بھی، کہ آپ کی موجودگی میں ہوا۔ ان کی گرفتاری ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن ان کو گرفتار ہونا چاہیے جی، ان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ اس وقت کا لیڈر ذمہ دار ہے جو اس وقت موجود ہے، یہی عمران خان کے اوپر رکھتے ہیں نا آپ لوگ ہمیشہ، تو آپ کی موجودگی میں وہ آپ کے کہنے پہ ہوا ہے، اگر آپ کی سٹیٹمنٹ صحیح ہے تو بہرحال اتنی سمجھ آ گئی ہے، معاملہ حسابی طور پر ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، ان کو پتہ چکا ذہنی طور پر شکست کھا چکے عمران خان سے، اصلاح اپنے مقامی کارکنوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں فائر ماروں گا۔ یہ کوئی چھوٹی اتنے لوگوں کے بیچ میں دیکھیں کون کون سا پرچہ ہوتا ہے اس کے اوپر، کس طرح کا ٹرائل ہوتا ہے، لیکن بہرحال عطا تارڑ اور سائرہ تارڑ پہ بھی ایف آئی آر ہو گئی اور یہ شخص بھی گرفتار ہو گیا ہے۔ پنجاب کے ڈیڈ لاک کی بات بتا دوں، یہ برقرار ہے جی۔ ایف آئی آر کے معاملے پر آئی جی نام ڈال نہیں رہے ایف آئی آر میں، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے رات کو ویسے ہی اخیر کر دی تقریر کے اندر، اور انہوں نے سیدھا کہہ دیا آئی جی تیری وردی پہ لعنت ہے اگر تو یہ ایف آئی آر نہ دے سکے۔ بہرحال فیصل شاہکار صاحب جو ہے آئی جی، انہوں نے پنجاب میں اپنی سروسز کو کنٹینیو رکھنے سے معذرت کر لی ہے، اس کو استعفیٰ نہیں کہتے، اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے، نوکری نہیں چھوڑی انہوں نے، اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے جی۔ اور ویسے بھی ان کا اقوام متحدہ کا ایک کورس آ رہا ہے جو انہوں نے اس میں جانا ہے، مشاورت ہوئی باقاعدہ پرویز الہی صاحب سے ان کی، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، اور پرویز نے کہا میرا ایسا ہے تو پھر آپ مستعفی ہو جائیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کیا، کل غلام محمد ڈوگر صاحب کو وفاق نے معطل کر دیا، جو پرویز الہی صاحب کے پنجاب کے بلو آئیڈ ہے، ان کو کیا تھا کہ یہ آئی جی نہ لگ جائے،
پرویز الہی ان کی ریکوزیشن نہ بھیج دیں کہ مجھے یہ بندہ چاہیے. تو بہرحال یہ سب اس وقت چل رہی ہے. دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب نے جو وردی پہ لعنت بھیجی نا، وہ بڑی زبردست سچویشن ہو گئی. وہی جو مرکز کرا وہ پنجاب میں شروع ہو گیا. اچھا جی، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا آئی جی صاحب سے، تو پنجاب پولیس کا ریئیکشن آ گیا. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا تھا آئی جی صاحب آپ کی وردی پہ لعنت ہے اگر ابھی ایف آئی آر نہ دے سکے. ٹھیک ہے جی. تو پنجاب پولیس کا ریئیکشن آیا، انہوں نے کہا وزیر آباد واقعے پر افسوس کرتے ہیں، جو شخص دنیا سے گیا ہے اس کے اوپر، جو زخمی ہے اس کے اوپر، اور ہم ہر طریقے سے کسی بھی سیاسی ایفیلیشن کے بغیر اپنی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں. وزیر اعلیٰ سے یعنی حکومت سے درخواست ہے، یعنی پرویز الہی صاحب سے درخواست ہے کہ اپنی اتحادی جماعت یعنی پی ٹی آئی کے رہنما کی اس بات کا نوٹس لیں. پنجاب پولیس یہ کہہ رہی ہے. یعنی ویسے ہی ہو گیا جس طرح آئی ایس پی آر نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں حکومت سے درخواست کی کہ آرمی کے افسران کے اوپر یا فوجی کے کسی اسپائی کے اوپر الزامات جو لگائے گئے ہیں، جو عمران خان صاحب لگا رہے ہیں، اور پھر مین اسٹریم قیادت نے جو کہا ایف آئی آر کے لیے کیا، تو اس سلسلے میں فی الفور حکومت ایکشن لے، یہ درخواست کی. تو جو مرکز میں آئی ایس پی آر یعنی فوج نے درخواست کی، وہی صوبے میں پولیس درخواست کر رہی ہے مقامی حکومت سے، پرویز الہی صاحب سے. مطلب پولیس کو اور پنجاب حکومت کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا گیا. اس وقت یہ سچویشن ہے. پولیس نے باقاعدہ طور پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہوا ہے. اب آ جاؤں جی عمران خان صاحب کے اس پریس کانفرنس کی طرف. جی بڑی ہنگامی پریس کانفرنس، اس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. سرکولیٹ تھا 5 بجے کا ٹائم، پھر 3 بجے کا کر دیا گیا جی. اور اس سے پہلے کور کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا جی، اور تمام ممبران موجود ہیں. میرے پر اطلاعات یہ ہیں کہ اعتزاز احسن تک سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے مشاورت بھی ہوئی ہے. آئی ایس پی آر کا کیونکہ خان صاحب کا یہ تھا کہ آج ان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جائے گا. تو دیکھنا یہ کہ خان صاحب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے پر کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہاسپٹل کی بھی کچھ صورتحال کچھ اور ہوئی ہے، وہاں سے بھی کچھ گرفتاری ہوئی ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتانا. گرفتاری یہ مشکوک آدمی ایک اور پکڑا گیا آج. تو آئی ایس پی آر کے جواب کا رد عمل دینا ہے. عمران خان صاحب کا بیان پہ آئی ایس پی آر کا جو جواب آیا نا، اس پر عمران خان صاحب نے رد عمل دینا، وہ چیز ہے جی. دوسری، شہباز شریف صاحب نے جو فل کورٹ جو کمیشن بنانے کی جو آفر کی ہے نا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اپنا رد عمل دینا ہے. کیونکہ آج احتجاج مؤخر کر دیا گیا کہ ریونٹ کے اندر آج اجتماع ہے، میرا فائنل ڈے ہے آج ان کا، تو اس لیے احتجاج کو مؤخر کر دیا کہ سڑکیں سڑکیں بلاک نہ ہی ہوں تو بہتر ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب آج خود ہی جواب دیں گے آفر کا بھی اور آئی ایس پی آر کے رد عمل کا بھی. یہ ہو گیا. اب آ جاؤں علیم خان صاحب کے خلاف معاملہ بہت گرم ہے. ان کے لیے زمین ہی کافی گرم ہوئی ہے جی، وہ کیونکہ وہ بھی کوئی کسر چھوڑ نہیں رہے نا. سما ٹی وی کو پورا عمران خان خلاف بنا دیا، پھر لگ ہی نہیں رہا وہ ٹی وی ہے جو سما ٹی وی ہم دیکھتے تھے. وہ چیز ہی اتنا بھی نہیں کرو نا یار، تھوڑا بیلنس بولنس کرو، تھوڑا کوشش کیا کریں، 30-70 کر لیں. مگر بہرحال جو وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. تو بہرحال ان کے اوپر نا علیم خان صاحب کے اوپر جعلسازی دھوکہ دہی کا جرم ثابت ہونے پر، الزام نہیں ہے لفظ، ثابت ہونے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. انہوں نے محکمہ مال کے ساتھ مل کے، ایل ڈی اے کے ساتھ مل کے، محکمہ انہار کے ساتھ مل کے پراپرٹیوں پر قبضے کی اور اپنے نام کی اور سوسائٹیوں کے اندر شامل کیے. ٹھیک ہے. تو اب علیم خان صاحب اچھے خاصے تگڑے جسے کہتے ہیں نا رگڑے کے اندر ہے. تو یہ بھی بتا دوں. اب آخر میں بتاؤں گا وہ مشکوک گرفتاریوں کے حوالے سے. اعظم سواتی چیئرمین سینٹ کمیٹی نے نا، چیئرمین سینٹ نے ایک کمیٹی بنا دی اعظم سواتی صاحب کی اس ویڈیو کے اوپر. اچھا 14 رکنی یہ کمیٹی ہے اور 30 دنوں کے اندر یہ اپنی رپورٹ پیش کرے گی. آغاز یہ کمیٹی وہیں سے کرے گی، کوئٹہ کے ججز لاجز سے. سر یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کوئٹہ کا ججز لاج، ہر چیز کمپرومائز ہو گئی اس کے بعد، ہر چیز کمپرومائز ہو گئی. انہی جگہوں پہ ہمارے جسٹس، چیف جسٹس کوئی بھی ہائی کورٹس کے ہوں، سپریم کورٹ کے جا کے ٹھہرتے ہیں نا، ہر چیز کمپرومائز ہو گئی ہے. یہ تفتیش بہت ضروری ہے،
بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ادھر سے یہ آغاز کریں گے. اعظم نذیر تارڑ کے ہیں, محسن عزیز ہیں, یوسف رضا گیلانی, مولانا عبدالغفور حیدری, انوار الحق کاکڑ, فیصل سبزواری, طاہر بزنجو, شفیق ترین, مشتاق احمد, محمد قاسم, سید مظفر شاہ, ہدایت اللہ خان, کامل علی آغا اور دلاور خان. جی ہاں, یہ 15-14 رکنی ٹیم ہے سینیٹرز کی, سارے کے سارے سینیٹر جو 30 دنوں کے اندر رپورٹ پیش کریں گے. ٹھیک ہے جی. اعظم سواتی صاحب سے متعلق اطلاع دی کہ انہوں نے موبائل بند کر دیا. ٹھیک ہے, اس وقت کسی سے بات نہیں کر رہے. اب آ جاؤں جی, ملیحہ صاحبہ کا ٹویٹ ہے جو ادھر ہی ہیں اور اینکر پرسن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ شوکت خانم کے اندر سے ایک بندہ پکڑا گیا ہے اور وہ بندہ لوگوں سے پوچھا تھا عمران خان کو میڈیسن کون سی ملتی ہے اور دیگر چیزیں کون دیتا ہے, کون سی ملتی ہے یا کیا ہے, جو کچھ بھی ہے وہ کر رہا تھا. تو اطلاعات دے کے نا اس کو پکڑ لیا گیا. تو بولا کہ میں ایف آئی اے میں ہوں. نام اس کا ہے احسان مرتضیٰ. غلط چیز ہے نا, ایک طرف آپ گولیوں کی تبلیغ دے رہے ہیں کہ فائر میں آپ ماروں گا, تو دیکھنا تو بجتا کس طرح ہے. یہ اس شخص نے کہا تھا جب میں فائر ماروں گا پھر دیکھتا ہوں یہ بجتا کیسے, اور ادھر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور ڈیفینیٹلی ایف آئی اے والے کا تو ادھر کوئی کام نہیں ہوا, تو یہ بھی چیز دیکھنے والی ہے. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.